غزہ ایک ایسی سرزمین جہاں سورج تو اب بھی نکلتا ہے مگر روشنی کی بجائے اندھیرے لاتا ہے۔ ایک ایسی سرزمین جہاں دن کی روشنی بھی ماتم کرتی ہے اور رات کی خاموشی چیخوں سے گونجتی ہے۔ ایک ایسی سرزمین جہاں مظلوم پستا ہے اور ظالم دندناتا ہے۔ آج غزہ کے باسیوں کے لیے زندگی ایک ایسا بوجھ بن چکی ہے جسے اٹھانا موت سے بھی زیادہ اذیت ناک ہے۔ گھروں کے ملبوں تلے دبی لاشیں، کھنڈرات میں بھٹکتے یتیم بچے اور خالی ہاتھ ماؤں کی سسکیاں، یہ سب چیخ چیخ کر دنیا سے ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا گناہ کیا تھا۔ اکتوبر 2023 سے جاری اس جنگ میں اب تک 1,34,000 افراد شدید زخمی ہو چکے ہیں، جن میں 40,000 معصوم بچے بھی شامل ہیں، اور سب سے لرزہ خیز حقیقت یہ ہے کہ ہر دن 10 بچے کوئی نہ کوئی عضو کھو رہے ہیں۔ یہ صرف اعداد و شمار نہیں، یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے اپنے جسم کا حصہ، اپنا بچپن، اپنی معصومیت اور اپنے خوابوں کی روشنیاں کھو دی ہیں۔ ایک ننھے سے بچے کے الفاظ نے تو دل ہی چیر کے رکھ دیا جب اس نے معصومیت سے کہا، میں بھی اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہتا ہوں، یعنی آسمان پر۔ سوچئے وہ بچہ جسے زمین پر جینا نصیب نہ ہو، وہ اپنے والدین کے ساتھ آسمان پر جانے کی تمنا کرنے لگتا ہے۔ غزہ کے بچوں کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں رہے کیونکہ وہ روتے روتے خشک ہو چکے ہیں۔ ان کے ہاتھ کھلونوں کی بجائے اپنے زخمی پیاروں کے خون آلود چہروں کو چھو رہے ہیں۔ ان کے کان اب کہانیوں کی لوریاں نہیں بلکہ بمباری کی آوازوں سے بھر چکے ہیں۔ غزہ میں ہر دن ایک قیامت ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب وہاں کوئی باپ اپنے بیٹے کو، کوئی بہن اپنے بھائی کو اور کوئی بچہ اپنے پورے خاندان کو کھو نہ رہا ہو۔ ہسپتال ملبے بن چکے ہیں، اسکول قبرستان لگتے ہیں اور مساجد خاموشی سے شہادتوں کی گواہ بن چکی ہیں۔ بجلی نہیں، پانی نہیں، کھانے کا سامان نہیں، دوائی نہیں، اور سب سے بڑھ کر امید بھی نہیں۔ وہ ماں جو کبھی اپنے بچے کو نیند کی لوریاں سنایا کرتی تھی، آج اسے قبر میں اتار کر واپس آتی ہے۔ وہ نوجوان جو مستقبل کے خواب دیکھتا تھا، آج دھوئیں اور ملبے کے بیچ اپنی سانسوں کا حساب لگا رہا ہے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کسی جگہ اتنا ظلم ہو کہ لوگ زندگی سے نفرت کرنے لگے؟ غزہ کے لوگ آج اسی موڑ پر کھڑے ہیں۔ وہاں اب زندگی زندہ نہیں رہی، وہ محض موت کے انتظار کا دوسرا نام بن چکی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا نے کان بند کر لیے ہیں، آنکھیں موند لی ہیں۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں، انسانی حقوق کے نعرے، عالمی ضمیر، سب مسلطوں کے پیچھے دفن ہو چکے ہیں۔ مگر یاد رکھیے، یہ خاموشی ایک دن بولے گی، یہ ملبہ ایک دن گواہی دے گا، یہ مظلوم ایک دن تاریخ کا رخ موڑ دیں گے۔ غزہ کے لوگوں نے جینا نہیں چھوڑا بلکہ ہر دن موت کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے وجود کا اعلان کیا ہے۔ اگرچہ وہ تھک چکے ہیں، ٹوٹ چکے ہیں، بکھر چکے ہیں، مگر جھکے نہیں۔ آج ضرورت ہے کہ دنیا کی حکومتیں بشمول مسلم ممالک صرف مذمتی بیانات سے آگے بڑھیں اور کم از کم سفارتی سطح پر متحرک ہو کر جنگ بندی کے لیے مضبوط اور مؤثر کردار ادا کریں۔ خاموش تماشائی بنے رہنا تاریخ کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ آج اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو کل ہماری خاموشی بھی ظالم کے ظلم کے ساتھ ایک ظلم شمار ہوگی۔ آج ہمیں ان کے لیے صرف دعا نہیں کرنی بلکہ آواز اٹھانی ہے، دنیا کو جھنجھوڑنا ہے، ظلم کو بے نقاب کرنا ہے اور مظلوم کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ خاموشی ظلم کا ہتھیار ہے۔